کائنات کے اندر بہت بڑی نعمتیں پھیلی ہیں۔ ان نعمتوں کے اندر کافر بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے اندر کافر شامل نہیں ہیں، صرف مسلمان شامل ہیں۔ ہوا کی نعمت کافر کو بھی مل رہی ہے، مسلمان کو بھی مل رہی ہے۔ غذاؤں کی نعمتیں کافر کو بھی مل رہی ہے، مسلمانوں کو بھی مل رہی ہے۔ اور دن اور رات کی نعمت کافر کو بھی مل رہی ہے، مسلمان کو بھی مل رہی ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس میں کافر داخل نہیں۔ آج کفر کے پاس دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی ان کے پاس دنیا ہے، لیکن ان کے پاس اسلام کی نعمت ان کے پاس نہیں ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کو صرف اور صرف اسلام ہے، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے، وہ صرف اور صرف اسلام کی نعمت ہے۔ جنت میں انسان دنیا کی بنا پر نہیں جائیں گے، اور جنت کے اندر انسان تخت و تاج کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اپنی طاقت کی بنا پر نہیں جا سکتے، اپنی جائیدادوں کی بنا پہ نہیں جا سکتے، اپنے مال و دولت کی بنا پر نہیں جا سکتے۔ جنت میں صرف انسان جو جائیں گے وہ اسلام کی دولت سے جائیں گے۔ قیامت کے دن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا۔ صرف اسلام ہی جنت میں لے جانے کا مطلب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ پھر اسلام کی برکت سے اور بہت ساری نعمتیں ملی۔ قرآن کی نعمت بھی اسلام کی برکت سے ملی۔ دنیا کے اندر کئی مذہب ہیں اور ہر مذہب کے پاس اپنی کتابیں ہیں، اپنا علم ہے، اپنا نالج ہے، لیکن کسی کے پاس بھی اتھینٹک کتاب نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات صرف ان کے پاس نقل ہے اور ترجمہ ہے، اصل کتاب ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس ترجمہ ہے، اصل کتاب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ترجمہ بھی ہے اور اصل کتاب بھی محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارا ایمان جس کتاب کے اندر ہے وہ کتاب محفوظ ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان اس بات پر چیلنج کر سکتے ہیں، شاید دنیا کے اندر اور کوئی چیز مسلمانوں کے پاس نہ ہو کہ جس سے ساری دنیا کو چیلنج کر سکے۔ صرف مسلمانوں کے پاس قرآن ہے جس پر دنیا میں چیلنج کر سکتے، اور چیزوں میں تو سارے مسلمان پیچھے ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان اس بات پر چیلنج کر سکتے۔
تو لہذا یہ اسلام کی برکت سے یہ نعمت ہے، اور اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجدیں عطا کی۔ یہودیوں کے معبد خانے ہیں، علامہ اقبال کسی زمانے میں یورپ میں گئے تو یہودیوں کے عبادت خانوں میں جانے کا ان کو موقع ملا، تو طے خانوں کے اندر انہوں نے عبادت خانے بنائے ہیں، تو جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں جا رہی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سورج کی روشنی سے بھی محروم اور ایمان کی روشنی سے بھی محروم، ایسی عبادت خانے ان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی شکل کے اندر ہمیں ایمان کی روشنی کی جگہ دی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببرکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے گھر بعد میں بنے، لوگوں کی غذائیں ان کو بعد میں ملی، لیکن ہدایت کا برکت اللہ نے ان کو پہلے دی، کیونکہ انسانوں کو سب سے پہلی ضرورت ہدایت کی ہے۔ اگر ساری دنیا کی چیزیں مل گئی، ضرورتیں پوری ہو گئی، لیکن ہدایت نہیں ملی تو وہ انسانیت ناقص رہتی، انسانیت غذاؤں سے قابل نہیں ہوتی، انسانیت دنیا کے نالج سے قابل نہیں ہوتی، انسانیت جائیدادوں سے قابل نہیں ہوتی، انسانیت ہدایت سے قابل ہوتی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببرکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ گھر ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا برکت ہے۔ تو ہدایت سب سے پہلی ضرورت انسانوں کی۔ ایک آدمی دنیا کا بادشاہ بن گیا لیکن ہدایت کے بغیر مر گیا تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہو کر وہ دنیا سے گیا، چاہے وہ بادشاہ تھا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، فرمایا کہ ایک آدمی کفر کی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن ملک کی ایک بادشاہت نہیں، دو بادشاہتیں نہیں، بلکہ ساری روئے زمین سونے کی بن کر اللہ کی بارگاہ میں وہ فدیے پہ دے دے، لیکن ایمان کے بغیر مر گیا فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، ساری روئے زمین کا سونا میں قبول نہیں۔ تو ہدایت کی پھر آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ پورا پاکستان کی ہدایت کی قیمت نہیں ہے، پورے ملک دنیا ہدایت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ آج مسلمانوں نے چند ہزاروں پر، چند ٹکوں پر، چند مردوں پر، چند جائیدادوں پر ہدایت کو قربان کیا ہوا ہے۔ ہدایت کی قیمت تو ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو۔ یعنی کائنات کا نظام بھی اس ہدایت کی برکت سے چل رہا ہے۔ جس دن دنیا کے اندر ہدایت ختم ہو گئی اور کفر ہی کفر رہ گیا، قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر، کافروں پر قیامت آئے گی، ایمان والے سے تو دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو دن اور رات کا نظام اور سورج اور چاند کا نظام اور بر اور بحر کا نظام، یہ تو سارا اللہ کے نام کی برکت سے چل رہا ہے۔ ان اذانوں کی وجہ سے، ان نمازوں کی وجہ سے، ان مسجدوں کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آج دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے ڈاکٹروں سے کائنات دنیا چل رہی ہے، ہمارے پیٹرول سے دنیا چل رہی ہے، ہمارے سائنس سے دنیا چل رہی ہے۔ دنیا تو اللہ کے نام پر چل رہی ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تمہارا رب ہی ساری کائنات کا خالق ہے، خلاق ہے، وہو العلیم، اور وہی علم رکھنے والا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے، تم تو جانتے ہی کچھ۔
تم دنیا کے اندر آئے ماں کے پیٹ سے لا تعلمون شیئا، تم تو کسی چیز کا علم ہی نہیں رکھتے. یہ عقل اور شعور اور یہ نالج اور یہ علم تو اللہ نے دیا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، کان دیے تمہیں، آنکھیں دی، دل دیا، اسی کی وجہ سے جو دنیا کے اندر تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں تو جانتے ہیں. لہذا انسانوں کی یہ مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا مقابلہ کائنات میں کوئی چیز نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا گھر ہی بنایا. ان اول بیت، ایک انسان کو دنیا کی ساری چیز مل گئی، اس کو ڈگریاں مل گئی، اس کو جاب مل گئی، اس کو بنگلے مل گئے، گاڑیاں مل گئی، لیکن اگر اس کو مسجد جانے کی توفیق نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو کافر کو، دہریہ کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. یہ چیز تو اللہ نے اس آدمی کو بھی دی ہوئی ہے جو کہتا ہے میں کائنات میں کسی خالق کو نہیں جانتا، میں کسی رب کو نہیں مانتا، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. بے شک یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ تو اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ رب العالمین کے آگے جھکنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اگر تم سارے کافر بن جاؤ اللہ تم سے بے ریا، اس کو تمہارے سجدوں کی، تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن تم دیکھو کہ میں اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اس رب کے آگے جھکنے والا ہوں کہ نہیں، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، جو شمال اور جنوب کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، میں اس رب کے آگے جھکنے والا ہوں کہ نہیں. یہ بات دیکھنے کی، یہ بات دیکھنے کی. تو میرے بھائیوں کو دوستو، یہ مسلمان کو وہ نعمت ملی ہے جو دنیا کے 7 ارب کافروں کو وہ نعمت نہیں ملی. قرآن نے اس کو نعمت کہا ہے، اور قرآن نے اس کو جو ہے امانت کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو زمین آسمان پر پیش کیا. دین امانت ہے اور دین نعمت ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے یہودیوں تم یاد کرو میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی تھی. تمہیں تورات دی، تمہیں موسیٰ علیہ السلام دیے، تمہیں من و سلوہ دیا، اور تمہاری نسلوں کے اندر میں نے نبی جاری کیے. یاد کرو ان نعمتوں. اور حضور پاک علیہ السلام کی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، میں نے تم میں نبی بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا تم پر احسان ہے. دنیا والوں کو بادشاہ مل گئے، سائنسدان مل گئے، ڈاکٹر مل گئے، لیکن نبی مسلمانوں کو ملا. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا. قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں کی شفاعت کریں گے، کسی کافر کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے مسلمانوں کو دی. بعض دفعہ ایک انسان کو کوئی نعمت ملی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے. اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، اور اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے چھینی جاتی ہے. آنکھ کی نعمت ہے، روزانہ لاکھوں دفعہ آنکھ جو ہے کائنات کی لاکھوں چیزوں کو دیکھتی ہے، ہزاروں چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن اسی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو پھر احساس ہوگا کہ حرام دیکھنا چاہیے تھا کہ حلال دیکھنا چاہیے. پھر احساس ہوگا. آج نعمت ہے نا، حرام دیکھو حلال دیکھو کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ نعمت چھنتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ مجھے حرام نہیں دیکھنا چاہیے. یہ زبان ہے بولنے کی، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، لیکن یہی زبان کی گویائی ختم ہو جائے تو اب احساس ہوگا کہ اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس سے گانے نہیں گانے چاہیے تھی، اور اس سے جو ہے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا. اب احساس ہوگا جب زبان کی نعمت چھن گئی. تو یہ مسجدوں کی نعمت، کلمے کی نعمت، ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، رب العالمین کی پہچان کی نعمت. سنریہم آیاتنا فی الآفاق
حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم کائنات کی نعمتیں دکھاتے ہیں اور یہاں تک کہ انسان اس بات تک پہنچتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے. اب یہ نعمت, اللہ کی پہچان کی نعمت, یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے, کافر کو پتہ نہیں. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے فرمایا کہ کافر ہے کہ گم ہے آفاق میں, اور مسلمان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق. کافر چاند پہنچا ہوا ہے, ستاروں میں پہنچا ہوا ہے, سیاروں کی تحقیق میں لگا ہوا ہے, اور مسلمان کے پاس وہ تحقیق ہے جو کافر کے پاس نہیں, وہ ہے اللہ کی پہچان کی تحقیق. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق. چاند تک پہنچنا یہ کمال نہیں ہے. چاند تک پہنچ کے آگے 500 مٹی لے کے آگے یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال ہے چاند والے رب کو پہچاننا. رب المشرق والمغرب, رب المشارق والمغارب, رب السماوات والارض, اس کو پہچاننا یہ کمال کی بات. اور اس کی اطاعت کی تحقیق میں لگنا, یہ میرا رب کس بات سے مجھ سے راضی ہوگا, اس تحقیق کے اندر لگنا, یہ سب سے بڑے کمال کی بات. بھینس دودھ دیتی ہے, گائے کا دودھ بڑھتا ہوتا ہے, یہ تحقیق ہے, انسانوں کو فائدے کی چیز ہے, لیکن یہ تحقیق وہ تحقیق نہیں ہے جو یہ تحقیق ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا خالق, کائنات کا خالق اور مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ریسرچ جو ہے یہ نبیوں کی ریسرچ ہے, یہ نبیوں کی ریسرچ ہے. حضور پاک علیہ السلام والسلام ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی جی آپ کاہن بھی نہیں, مجنون بھی نہیں. علماء نے لکھا کہ اگر عقل کے 100 حصے کیے جائیں, عقل کے 999 حصے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا, اور عقل کا ایک حصہ اللہ نے کائنات کے اندر تقسیم کیا جس سے آپ کے سائنسدان, آپ کے ڈاکٹر, آپ کے فلاں بنے. وہ ایک حصہ ہے, اور عقل کے 999 حصے اور اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے. اور اللہ کے نبی نے کیا انسانوں کے آگے ریسرچ پیش کی اس عقل سے. اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اے اللہ تو حق ہے, تیرے وعدے حق ہیں, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی حق ہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے آگے یہ پیش کی, یہ تحقیق پیش کی. آج کائنات اس تحقیق سے خالی ہو رہی ہے. جو نبی نے, اس نبی نے تحقیق پیش کی جس کو عقل کے 999 حصے ملے. نیوٹن کو عقل کے 10% اس کی عقل کام کر رہی تھی تو ایک مشہور سائنسدان بن گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے چاند کے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اور 1400 سال کے بعد ایک مشینری چاند پہ جاتی ہے, ہم فخر کرتے ہیں. ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر. ہمارے نبی کی پہنچ تو وہ ہے, ہمارے نبی کی پہنچ تو وہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ مسجد اقصی پہ پہنچے. آسمانوں پر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں اور سدرۃ المنتہا, اور اس کے بعد عرش بندہ تک پہنچ کے رات کو واپس آئے. آپ کے نبی کی پہنچ تو وہاں پہ ہے. آپ اس نبی پہ ایمان رکھنے والے. لوگ ایمان رکھتے ہوں گے نیوٹن پر, ہم رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات کے تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنی پہنچ اس کی ہوگی. آج لوگ دنیا ہمیں جو ہے مرغوب کر رہی ہے, یہ دیکھو ہم نے بنایا, یہ دیکھو, آؤ ہمارے نبی کو دیکھو. حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مردہ کو کسی نے رکھی, دیہاتی نے, یا محمد اگر یہ آپ پر گواہی دے گی میں آپ کو ایمان لے آؤں گا. آپ اس مردہ کو, ایک جانور مردہ کو, حضور نے فرمایا یا ذب, اے ذب تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے کہا فی السماء عرشہ وفی الارض وفی البحر سبیلہ وفی الارض سلطانہ. جس کا عرش آسمانوں پر, جس کے راستے سمندروں پر,
جس کی سلطنت زمین پر اس رب کی بندگی کر. مردہ کو بول رہی ہے اور ان کا میں بولوں انت رسول رب العالمین وفاۃ. مردہ کو گواہی دے بول بلوا کے دکھا دے. آج کوئی دنیا کا سائنسدان ایک مردہ گوشت ہمارے نبی کی پہنچ ہو گئی. ہمارے نبی کی پہنچ ہوا ہے کہ قافلے والوں کو پانی کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی نہیں ہے. تھوڑا سا پانی اکٹھا کیا, آپ نے اپنے انگلیاں مبارک اس برتن میں ڈالی. راوی کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے چشمے پھوٹے, پانی نکلا, سارے لشکر نے وضو کیا. دنیا آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے, لیکن آج ہم نے سمجھے کچھ, اپنے اس نبی کی سنت کو, اس نبی کے عمل کو, اس نبی کی تعلیم کو کچھ سمجھے کچھ. آپ علیہ السلام کی آج جو ہے دنیا تحقیقات پیش کر رہی ہے. تو ڈاکٹر نے تحقیق پیش کی کہ سال کے اندر اگر ایک مہینہ انسان 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوکا رہے تو وہ اندر کی جو 7.5 غذائیں استعمال کرتا ہے اس کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے. اور اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے روزے کی دولت عطا کی, اور آج دنیا سائنس کرتے کرتے اس تک پہنچ گئی. سجدے کے اندر سارے جسم کا خون جمع ہوتا ہے, اور خون کی دورانیاں سجدے کے اندر آ کر پورے جسم تک سپلائی کرتی ہے. آج جو ہے وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ سجدے کی کیا قیمت ہے, سجدے کو کیا فوائد ہیں. آج ٹھیک ہے ریسرچ کر رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی 3 سانس میں پیو, پانی بیٹھ کر پیو اور پانی کو دیکھ کر پیو. اب رات کو پانی جو ہے بغیر ڈھکے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, زہریلی چیز اس کے اندر داخل ہو گئی. اب ایک آدمی نے پانی پینا چاہا, اس نے کہا میں پہلے اس کو دیکھوں. دیکھا تو اس کے اندر بچھو پڑا ہوا تھا. ایک سنت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. کھانے سے پہلے برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا, یہ کھانے کی برکت ہے. ایک آدمی نے کھانا کھایا اور اس کے بعد وہ مر گیا. ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ یہ کیسے مرا. کہ جو ٹرک ڈرائیور تھا, اس کے ڈرائیور کے نیچے ٹائر کے نیچے سانپ آ کے مر گیا. اس نے وہی ٹائر ٹھیک کیا, اسی کے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا, وہ زہر کھانے کے اندر آ گیا اور اسے مر گیا. حضور نے فرمایا, یہاں پر چائنا کی ٹیم آئی ہوئی تھی, تو ساتھیوں نے بتایا کہ اب ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہے ہیں. ہم بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں, وہ کتوں کا گوشت کھا رہے ہیں. اسلام نے آپ کو کیا کیا دیا, آپ کو کیا پتا؟ آپ کو اسلام نے غذائیں بتائی ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ان کے پاس وہ غذائی علم نہیں ہے, تو آپ وہ کتا بھی کھا رہے ہیں, چوہا بھی کھا رہے ہیں, سانپ بھی کھا رہے ہیں, بچھو بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ ہی وہ کھا رہے ہیں. آپ کو اسلام نے بتایا کہ یہ حرام ہے یہ حلال. میڈیکل سائنس نے نہیں بتایا, اسلام نے بتایا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم دم مسفوح ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے, دم مسفوح حرام ہے, مردار حرام ہے. یہ آپ کو اسلام نے بتایا. میرے بھائیوں کو دوستوں, قرآن کھولو گے تو یہ روشنی پتہ چلے گا. ساری دنیا کی سائنس پڑھتے رہو گے, دنیا کا تو پتہ چلے گا, اس روشنی کا پتہ نہیں چلے گا. اسلام ایک روشنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, میں تم کو ایک روشن مذہب پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے اس کا دن روشن ہے. اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی اندھیرا نہیں ہے, کوئی الجھاؤ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اسلام سے راستہ دو, اسلام تمہیں راستہ دے گا. آج دنیا پسی ہوئی ہے, ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی روشنی دے گا. اسلام روشنی دے گا, اسلام راستہ بتائے گا. یوں کرو نکل جاؤ گے, یوں کرو نکل جاؤ گے, یوں کرو نکل جاؤ. دنیا اپنی تمام ترقیوں کے باوجود, اپنی تمام نالج کے باوجود, اپنی تمام سائنس کے باوجود, اپنی تمام طاقت کے باوجود آج پھنسی ہوئی. کیوں؟ ان کو نکلنے کا راستہ معلوم. تو ان الدین عند اللہ الاسلام, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلی ضرورت انسانوں کی ہدایت ہے. یہ آج باپ کو بھی نہیں پتا, بیٹے کو بھی نہیں پتا, بیوی کو بھی نہیں پتا, اور کن کن کو نہیں
آدمی نے بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد دوبارہ رپورٹیں لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ بس یہ بیماریاں کچھ ہو گئی تھی، اب کچھ چینجنگ کرنی ہے، یہ غذائیں کرنی ہے، کچھ ورزش داخل کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی روٹین چینج کرنی ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ روٹین بتاؤ. روٹین ساری بتائی. اس نے کہا کہ سارے کچھ چینج کر لیا ہے لیکن زندگی کے اندر خدا نظر نہیں آ رہا. زندگی کے اندر خدا نظر نہیں آ رہا. سب کچھ آپ نے چینج کر دیا، اپنی زندگی میں خدا کو ہی داخل نہیں کیا. ایک کافر کی زندگی میں خدا کے بغیر گزر رہی ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر بھی خدا داخل نہیں ہے. کیا فرق ہے ایک کافر اور مسلمان کی لائف کے اندر؟ کیا فرق ہے؟ کون سا فرق ہے؟ اگر یہی سب کچھ اسلام کے بعد بھی کرنا ہے تو کافر بھی یہی کر رہا. لہذا اسلام کی روشنی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے پہلی رکوع کے اندر کہا. ساری دنیا کا نالج اور سائنسدان بھی کہے گا کہ ہماری ایک تھیوری ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہی ہوگا. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن فیکون یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. کتنے میزائل چلائے اور آ کر میزائل گر گئے لیکن میزائل چلے گئے. یہ کن کی طاقت اللہ کے پاس ہے. یہ کسی سائنسدان کو اللہ نے نہیں دی، لیکن واحد قرآن کی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جو ہے سب حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. تو اپنی زندگیوں میں ہم خدا کو داخل کریں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو داخل کریں. یہ ہدایت یہ اندر کی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے. جسم مٹی سے بنا ہے اور روح آسمانوں سے آئی ہے. وہ سائرون کا روح کل روح من امر ربی. روح امر ربی ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے. روح کی غذا بھی آسمانوں سے آئی ہے. قرآن آیا ہے، نبوت آئی ہے، ہدایت کا علم آیا ہے، اللہ کا تعلق آیا ہے، اللہ کی محبت آئی ہے، جنت کا یقین آیا ہے، جنت کا شوق آیا ہے، جہنم کا خوف آیا ہے. یہ آسمانی غذا ہے جو اس روح کو ملتی ہے. اور انسانیت جو تیار ہوتی ہے وہ جسم سے تیار نہیں ہوتی، وہ روح سے تیار ہوتی. ابو بکر ہدایت سے بنے ہیں، عمر فاروق ہدایت سے بنے ہیں، عثمان غنی ہدایت سے بنے ہیں، علی المرتضیٰ ہدایت سے بنے ہیں. یہ جسم سے نہیں بنے. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے. 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. اب رات کو گشت کر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی مسافر ہے. آج کے بادشاہوں کو دیکھو چکر لگاتے ہوئے. اور جنگل کے اندر جا کر ایک مسافر ڈھونڈا ہے اور پتہ چلا کہ بھائی ان کو تو ضرورت ہے کھانے پینے کی. اب عمر فاروق کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام افسر نہیں ہے. آج 18واں گریڈ کا افسر وہ نہیں سنبھالا جاتا. عمر فاروق ہے، خدا کا خوف ہے. اب جناب خود ہی گھر سے غذا لے کر گئے اور جناب اس کا کھانا پکا رہے ہیں. اور راوی کہتے ہیں کہ میں عمر کی گھنی داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا. یہ ہے اسلام. یہ ہدایت سے تیار ہوا ہے عمر فاروق. یہ کفر اور شرک سے تیار نہیں ہوا، یہ قرآن سے تیار ہوا ہے، یہ نبی کی صحبت سے تیار ہوا ہے، یہ اللہ کے تعلق سے. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ نے ان کی خوبیاں تورات انجیل میں لکھ دی کہ حضور کے وزیر ہوں گے، ان کی یہ خوبیاں ہوں گی. یہ ہدایت سے انسان تیار ہوتے ہیں. محمد ابن قاسم وہ ہدایت سے تیار ہوا ہے، وہ سائنس سے تیار نہیں ہوا. وہ 18 سال کی عمر اور وہاں سے کفر کو چیرتا ہوا ملتان تک آیا ہے. اور سارے ہندوؤں جب جا رہا تھا تو سارے ہندو رو رہے. ہمارے بھی مہاراجا تھے، ہمارے بھی بادشاہ تھے، لیکن اس نوجوان نے جو اخلاق دکھائے، جو محبتیں دکھائیں اور جو ہمیں چاشنی دی، وہ ہمارے راجا ہمیں نہیں دے سکے. محمد ابن قاسم وہ ہدایت سے تیار شدہ آدمی ہے، وہ سائنس سے تیار شدہ آدمی نہیں ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب ان بھوکے بچوں کو اپنے سامنے کھلا رہے ہیں اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں دیکھ رہے
ان کو لٹ میں جاتے ہوئے ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا. اب یہ ہے ایسے لوگ آپ کہاں سے تیار کریں گے؟ یہ مسجد سے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے. آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے اپنا گھر تیار نہیں کیا، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی. دن میں مرد کام کر رہے ہیں، راتوں کو عورتیں کام کر رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں. شعر پڑھ رہے ہیں بایانا علی محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. شعر پڑھ رہے ہیں اور جناب راتوں کو پتھر لے کر آ رہی ہیں عورتیں اور جناب اور مسجد تیار ہو گئی. اب صبح کے وقت میں قرآن اترتا ہے. نبی علیہ السلام بتاتے ہیں آج یہ آیت آئی، شراب کی حرمت کی آیت آ گئی، شراب حرام ہو گئی. اب شراب کے تو دن دعوت ہے عرب. اب وہ کون سی چیز تھی جس کے ان کے اندر سے شراب نکالی؟ وہ ایمان کی دولت تھی، وہ ہدایت کی دولت. قافلے آئے ہوئے ہیں شراب کے اور کہتے ہیں کہ آیت اترنے کے بعد مدینہ سے ایسے شراب بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے کہ قرآن اب آ چکا ہے. اب قرآن اب گنجائش نہیں ہے شراب پینے کی، شراب بیچنے کی، شراب کے سرٹیفکیٹ دینے کی، اسمبلیوں میں پاس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کی آیت آ چکی. یہ قرآن نے یہ لوگ تیار کیے ہیں. پردے کی آیت آ گئی، عورت دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی. میرے گھر سے چادر لے آؤ. پردے کی آیت، اما جان ابھی تو آیت آئی ہے، آپ خود ہی گھر چلے جائیں، آیت آ چکی ہے. اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ گھر کتنا دور تھا، گھر کتنا قریب تھا. وہاں پر ہیلے بہانے نہیں تھے، ہدایت تھی، جنت کا شوق تھا، جہنم کا خوف تھا، اللہ کی رضا سامنے تھی. اور اللہ ناراض جس سے ہوتا ہے اللہ ان کا کیا حال کرتا ہے قرآن نے ان کو بیان کیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. میں نے عاد و ثمود کو ہلاک کیا، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. میں نے فرعون کو ہلاک کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا. طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. یہ قرآن آ چکا ہے. قرآن اللہ کی طاقت پڑھ چکے ہیں. آج ہم اسلحے کی طاقت، ایٹم کی طاقت، فوج کی طاقت، بادشاہ کی طاقت یہ ہم پڑھتے ہیں تو آج ساری مخلوق کی طاقت ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے. قرآن پڑھو تو ہمیں اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عباده. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک یہ اپنے جسم کا کر رہے ہیں. اور جسم نے مرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ باڈی میت. اب رکھو بھی نہیں میرا ابا جان ہے، نہیں اب ابا جان تو ہے لیکن اب میت ہو گئے. ایک ہمارے دوست گئے وہ سفارش کروانے ایک افسر کی، تو دیکھا کہ گلی میں جب پہنچے تو ٹینٹ لگے ہوئے. کیا ہوا جی؟ وہ 18ویں گریڈ کا افسر اب میت، اب کچھ نہیں. اب کیا کریں؟ اب اس کو مٹی سے پھینک دیں. مٹی سے بنا تھا، مٹی کے اندر پھینک دیں. سال 2 سال کے بعد آپ کو کھوپڑی نظر آ گئی اور روح وہ آسمانوں پر گئی ہے. اگر ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے چراغ کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. استقبال ہوتا ہے اس روح کا اور اعلیٰ علیین کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور جو روح کالی ہو، سیاہ ہو اور گناہوں والی ہو، اللہ کی ناراضگی والی ہو، وہ کہا جاتا ہے اس کو کافروں کی روح زمین کے نیچے لے جاؤ، اس کے آسمان میں کوئی جگہ نہیں. ساری زندگی جسم کا کرتے رہے اور جسم قبر کے اندر جا کر مٹی ہو گئی. اور اس روح کا جس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا، جو جنت کے لیے پاکیزہ ہونے آئی تھی اور جو اللہ کا تعلق لینے کے لیے آئی تھی، آج وہ خالی کی خالی ویسی نظر آ رہی. تو میرے بھائی اور دوستو، اس روح کی پاکیزگی مسجد کے اندر بنے گی، وہ قرآن سے بنے گی، وہ اللہ کے تعلق سے. اللہ نے دل ایسا بنا دیا ہے کہ آپ ساری دنیا کی لذتیں لے لیں، جب تک دل میں اللہ نہیں آئے گا اس کو چین نہیں آئے. آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، کرتے جاؤ، بے چینی بڑھتی جائے گی. مخلوق میں بڑھتے جاؤ، بے چینی بڑھتی جائے گی. مخلوق حاصل کرتے جاؤ، بے چینی بڑھتی جائے گی. ایک اللہ کا تعلق آئے گا اس کو چین آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. یہ اللہ کا نظام، اللہ کے نظام کے بغیر مت چلو، زندگی خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد کی جو ہے برکتیں
مسجد کے فوائد، مسجد کا کردار اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور اس کی بہت بڑی مبارکباد کی چیز ہے کہ ہماری جنریشن کے لیے جہاں پر ایک دنیا کی جو ہے فائدے کا انتظام ہے، وہاں پر روحانی فائدے کا 5 وقت نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہمارے ہر مسلمان کے لیے بالغ ہونے کے بعد ضروری ہے۔ اور ایک نماز انسان کو وسجد وقترب اللہ کے قریب کرتی ہے، لہذا ہم جو ہے اس مسجد کو آباد بھی رکھیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا من اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا ایک گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے فوائد، ساری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی روحانیت کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔